میرے حضور کے اخلاق نرالے ہیں، حضور کی بات کرنے کا انداز نرالا ہے، حضور کی ہر ایک ادا نرالی ہے۔ حضور آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے چل رہے تھے۔ ایک فقیر دیہاتی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن پر ایک سرخ دھاری دار کپڑا پڑا ہوا تھا۔ وہ کپڑا سخت تھا۔ وہ فقیر پیچھے سے آیا اور اس کپڑے کو کھینچا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن پر نشان پڑ گئے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آج کے وقت میں ہمیں کوئی اجنبی اس طرح سے پکڑ کر کھینچے تو ہم اس کے ڈانٹ دیں، اس کو ہم دھتکار دیں، دینے کے بجائے نہ جانے کتنی باتیں ان کو سنا دیں۔ آج اگر میرا دروازہ کوئی کھٹکھٹاتے زور سے تو اس کو ہم دھتکار دیں۔ میرے پیارے محترم دوستو بزرگوں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب وہ فقیر کچھ مانگنے کے لیے آیا اور کپڑا اس زور سے کھینچا کہ حضور کی گردن پر نشان پڑ گئے، میرے آقا نے غصہ نہیں فرمایا، میرے آقا نے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے آقا نے مسکرا دیا۔ سبحان اللہ، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، میرے پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی اجنبی گردن پر کپڑا کھینچیں اور ہم مسکرا دیں، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے پیارے۔ لیکن میرے پیارے نبی کا اخلاق دیکھو۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اس فقیر نے عرض کیا، مجھے کچھ عطا کر دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں ان کو عطا کر دو۔ سبحان اللہ، میرے سرکار نے ساری بکریاں ان کو دے دی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک بچہ اپنی ماں کے لیے اپنے چچا کے پاس پہلے حاضر ہوا تھا، یعنی ان کی ماں جو تھی بیوہ تھی، غربت کا عالم تھا، ان کی ماں کے پاس ایک ہی کپڑا تھا اور وہ پھٹا پرانا تھا، بدن جس میں ظاہر ہوتا تھا۔ اس کے بیٹے سے یہ حالت دیکھی نہ گئی تو بیٹے نے ماں سے کہا، ماں اگر آپ اجازت دو تو میں اپنے چچا کے پاس جا کر کوئی کپڑا لاؤں تاکہ آپ کا بدن چھپ جائے۔ تو وہ لڑکا اپنے چچا کے پاس حاضر ہوا اور اپنے چچا سے پورے حالات بیان کیے، مگر اس کے چچا نے اس کو کچھ نہ دیا، دھتکار دیا، رلا کر گھر واپس بھیج دیا۔ وہ بچہ روتا ہوا آ رہا تھا، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے پوچھ لیا، کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے سارے حالات بیان کیے تو اس شخص نے کہا کہ جاؤ، میں تم کو ایک شخص بتاتا ہوں جن کا نام محمد ہے، لیکن یاد رکھنا ان کا دین الگ ہے، ان کا مذہب الگ ہے، ان کے پاس جاؤ گے تو ضرور وہ کچھ تمہیں دے دیں گے۔ وہ لڑکا اپنی ماں کے پاس حاضر ہوا روتا ہوا، امی جان، چچا جان نے دھتکار دیا ہے، کچھ دینے کے بجائے مجھے بہت کچھ سنایا اس نے۔ ماں نے تسلی دی۔ اس بیٹے نے کہا، ماں اگر آپ اجازت دو تو میں محمد نام کا ایک شخص ہے، کسی نے مجھے کہا ہے اگر میں ان کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے واپس نہیں کریں گے۔ جب ماں نے یہ بات سنی تو ماں نے کہا، بیٹا ان کے پاس مت جانا، ان کا دین الگ ہے، ان کا مذہب الگ ہے، ان کی باتیں جو سنتا ہے وہ اپنا دین چھوڑ دیتا ہے، تم مت جاؤ۔ اس بچے نے کہا، ماں اس بات کا آپ ٹینشن نہ لیں، اس چیز کو آپ چھوڑ دیں، پہلی شرط میں یہی رکھوں گا کہ میں آپ کا دین قبول نہیں کرنے والا، کچھ دینا ہے تو دے دو۔ ماں آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ وہ بیٹا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب وہ لڑکا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس وقت میرے آقا حرم شریف میں چادر رحمت اوڑے ہوئے تشریف فرما تھے۔ لڑکا پہنچا اور کہنے لگے کہ میں آپ کے پاس کوئی کام سے آیا ہوں، لیکن پہلی شرط میری یہ ہے کہ میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا مذہب چینج نہیں کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا، بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اس لڑکے نے کہا کہ میری ماں بیوہ ہے، ان کے پاس ایک ہی لباس ہے جو پھٹا پرانا ہے، ان کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی کپڑا عطا کر دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن پر، آپ کے کندھے پر جو چادر تھی،
آپ نے وہ چادر اتار کر اس بچے کو دے دی۔ سبحان اللہ، وہ بچہ خوش ہوتا ہوا ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ماں کو وہ چادر دے دی۔ ماں نے پوچھا بیٹا تو نے اپنا دین چینج تو نہیں کر لیا، اپنا مذہب تو چھوڑا تو نہیں؟ اس بیٹے نے کہا نہیں ماں، پہلی شرط میں نے یہی رکھی تھی کہ میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا، میں آپ کا مذہب قبول نہیں کروں گا۔ اس ماں نے کہا کہ بیٹا جس محمد نے بنا کچھ لیے تم کو یہ چادر دے دی، بنا کچھ پوچھے تم کو یہ چادر رحمت دے دی ہے، ہمارے سر پر یہ چادر رحمت تان دی ہے، اس کا دین ہمیں ماننا چاہیے، اس کا دین ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ دونوں ماں بیٹے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور کا اخلاق ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادائیں نرالی ہے، حضور کی شان نرالی ہے، حضور کے اخلاق نرالے ہیں۔ حضور کی زندگی پڑھو، صحابہ کرام کی زندگی پڑھو تو میرے پیارے دوستو اللہ و رسول کو راضی کرنے کی امنگ پیدا ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کے جو مرحلے ہیں یہ سارے مرحلے بھول جاؤ گے، میرے پیارے حضور کی زندگی کو پڑھ لو گے تو زندگی کی معراج حاصل ہو جائے گی۔